حدیث جو امام مہدی کے دور میں ہوا اس کو پہچانے بغیر مر جائے تو جہالت کی موت مرا، عقیدہ، ایمان، مذہب سب کچھ، لیکن اگر اس کا انکار کر دیا تو کچھ بھی نہیں۔ وہ ذات تو سب کے لیے، اس کو پہچانو گے کیسے؟ نبوت ختم ہوئی ہے، کوئی انبیاء نہیں آئے گا، جبکہ ایمان بالغیب پر اللہ نے یقین کرایا جس کے لیے اللہ نے کسی کو بھیجا۔ المنتظر، کیوں؟ وجہ بغیر سبب کے نہیں، اللہ کا دین آنا تھا، اللہ تو پابند نہیں کسی کا۔ سورۃ نصر امام مہدی کا ٹائٹل۔ دلیل کیا؟ نشانی من جانب اللہ، اس کی تصویر چاند، سورج، حجر اسود اور آفاق پر دکھا دی گئی۔ دیگر کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے بھی اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ چاند پر ظاہر ہونے والی یہ تصویر سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی ہی ہے۔ امریکی حکومت کو بھی اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ تصویر سیدنا گوہر شاہی کی ہے، لیکن مذہبی تعصب کی وجہ سے ابھی تک خاموش ہے۔ گو کہ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کا ظہور مسلمانوں سے ہوا ہے، لیکن وہ مذہب اسلام کے لیے نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور ان کی تعلیم و فیض صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ چاند پر اس سے پہلے کسی نبی یا ولی کی تصویر نہیں آئی، اب ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے امام مہدی بھی تو نہیں آئے۔ من جانب اللہ نشانیاں اس وقت ہی ظاہر کی جاتی ہیں جب اس ہستی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ سامعین، چاند کو ہر لحاظ سے مختلف مذاہب میں بہت اہمیت حاصل ہے، اور یہ باتیں دلالت کرتی ہیں کہ ہر مذہب میں اللہ تعالیٰ نے فکری طور پہ یہ بات رکھ دی ہے کہ چاند کی طرف متوجہ ہو کر جب بھی دیکھیں یا پکاریں اس کو حسن سے، خوبصورتی سے یا ایمان سے یاد کریں اور اس کی تعظیم کریں، تاکہ دور آخر میں جب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی معظم ظاہر ہو تو اس وقت لوگ اسے پہچان لیں۔ اور جو ان نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اور وہ لوگ جو ان من جانب اللہ نشانیوں کے منکر ہوئے ان کے لیے بھی قرآن مجید میں واضح موجود ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جنہوں نے اللہ کی نشانیوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نظام شمسی میں موجود چاند سمیت مختلف سیاروں پر جہاں انسان کا عمل دخل نہیں ہے وہاں ظاہر ہونے والی نشانیاں کرشمہ قدرت کہلاتی ہیں، اور یہ انسانیت کی بھلائی کی خاطر ظاہر کی جاتی ہیں۔ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کے حق میں ظاہر ہونے والی چاند میں شبیہ بھی کرشمہ قدرت ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ عنقریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور تمہارے نفوس میں، حتیٰ کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ میرے دوستوں، آپ کو بھی دعوت عام ہے کہ ان من جانب اللہ نشانیوں کو رد کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام مہدی گوہر شاہی کے فیض سے محروم ہو جائیں۔ تصویر گوہر شاہی کے کرشمات یہ ہیں کہ یہ تصویر
ہر زبان میں بات چیت بھی کرتی ہے، اذن ذکر قلب بھی عطا کرتی ہے، اور چاند پر موجود یہ تصویر مبارک دم درود بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آ جائے تو چاند میں موجود تصویر گوہر شاہی کو دیکھیں اور 3 مرتبہ پکاریں، یا گوہر المدد، یا گوہر المدد، یا گوہر المدد۔ چشم زدن میں امام مہدی گوہر شاہی کی مدد آن پہنچے گی۔ آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے۔ اس کے پاس کیا انقلابی چیز جس کے لیے اللہ نے امام مہدی کو بھیجا، اللہ کی مرضی سے ہدایت دینے والا، امتی بنانے والا، وہ کون جو بھیس بدل کر لوگوں میں ذکر قلب خزانہ بانٹ رہا۔ جو بھی رب کا طلبگار ہے آ جا۔ مسلم کو رب سے جوڑا تو امام مہدی کے لایا، سکھوں ہندوؤں کو رب سے جوڑا تو کلکی اتار، عیسائیوں اور یہودیوں کو رب سے جوڑا تو مسیح عالم کے لایا۔ جو جس مذہب میں ہے وہ کرتا رہے، قلبی ذکر سب کا ایک۔ ایسا خاص ذکر جب تک اللہ کی رضا نہ ہو انسان خود نہیں کر سکتا۔ اس کی منظوری ہوگی تو دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں گی، ورنہ ساری زندگی لگے رہو نہیں کر سکتے۔ مقصد اللہ کو پانا منزل ہو۔ اللہ کا ذاتی نیم کنیکشن سم امام مہدی کے ذریعے تمہاری دھڑکنوں میں گونجے۔ اس کا نیکسٹ پارٹ کا آئیڈیا ہے؟ نہیں ہے، اور بنانی بھی نہیں ہے۔ تو اسے اوپن اینڈنگ کیوں کرنا پھر؟ آڈینس میں کیوریوسٹی جگاتے ہیں نا، بعد میں وہ خود سرچ کر لیں گے۔ فل ٹائٹل دکھا کے جیسے نیکسٹ پارٹ آنے والا ہے ٹائٹل دکھانا ضروری ہے؟ نہیں ہے، پھر بھی زیادہ امپیکٹ ہوگا۔ او ہلو میڈم، پھر کھو گئی؟ میں کیا کہتی ہوں، کیوں نہ ہم سرکار پہ کچھ مووی بنائیں؟ پاگل ہو کیا؟ دماغ ٹھکانا ہے تمہارا؟ ویسے بھی ہم پہلے وہی کانسیپٹ پہ کام کرنے والے تھے، اور مکسڈ اپ، اس کو چھوڑنا پڑا کیونکہ ہمیں کوئی آنسر نہیں ملا تھا، بٹ آنسر تو ملا ہے نا یار۔ ارے ہیلو، ایسے کچھ بھی ٹاپک پہ میں نہیں انوالو ہونے والی، پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ تم تو سمجھتے ہو یار، یہ کانسیپٹ، یہ سب تو ٹائم ویسٹ ہے، اپنا بھی اور آڈینس کا بھی۔ اصل بات جو ہے وہ سرکار کی بات ہے، وہی کہنی ہے نا۔ جن کا اللہ خود انتظار کر رہا تھا وہ آ چکے ہیں۔ اس بات کو اگر ہم جان کر لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ او ہیلو، کچھ بھی جو دل میں آیا بول دو گی کیا؟ کیوں؟ کچھ غلط بولا کیا میں نے؟ اور کیا، اللہ انتظار کر رہا تھا، اللہ کیا انتظار کرے گا؟ دس از بلاسفیمی، گستاخی ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں یار، یہ قرآن میں کہا ہے، خود اللہ نے۔ قرآن میں؟ بکواس مت کر۔ ہاں،
जहाँ तक मुझे याद है 1 नहीं 2 बार कहा है। कुछ भी बकवास मत कर, पहले कहाँ लिखा है दिखाओ। तू हवाला दिखा देना तो मैं भी ईमान ले आऊंगी। ईमान जब लाना जब दिल से लाओ, इसीलिए नहीं कि तुम कोई शर्त हार गई हो। निकल गई हवा, बड़े स्टाइल से बोल रही थी 1 नहीं 2 जगह लिखा है, इसीलिए कह रही हूँ ज्यादा बकवास मत कर। 10:20 क्या? सूरह नंबर 10 आया नंबर 20। और वो कहते हैं नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई? तो कह दो गैब सिर्फ अल्लाह के लिए है, लेकिन तुम इंतजार करो, मैं भी हूँ जो इंतजार कर रहा हूँ। तुमको जितने भी अलग अलग ट्रांसलेशंस चाहिए देख लो, तुमको यही मिलेगा। क्या क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। व्हाट डिड आई मिस? अल्लाह ने हुजूर को कहा तुम इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ तो इंतज़ार हम किस चीज़ का करते हैं? जिस चीज को चाहते हैं उस चीज का इंतजार करते हैं। जिस चीज़ को हम चाहते हैं और अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसका इंतज़ार करते हैं। अगर हमारे कंट्रोल में है तो हम इंतज़ार क्यों करेंगे? हम उस चीज़ को हासिल कर लेंगे ना। ओ, मतलब अल्लाह इंतजार कर रहा था, पर क्यों? बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन क्यों? अल्लाह क्यों इंतजार कर रहा था? अल्लाह का दीन लाना था ना। सूरह नसर में आया है और जब आएगा नसरुल्लाह, नसरुल्लाह अल्लाह का मददगार। ये भी एक टाइटल है इमाम मेहदी का। तो अल्लाह ने कहा और जब आएगा अल्लाह का मददगार तो या रसूल अल्लाह तुम देखना लोग जौक तर जौक अल्लाह के दीन में दाखिल होंगे। अल्लाह का दीन क्या है? इश्क है। वो अल्लाह से इश्क करेंगे, अल्लाह उनसे इश्क करेगा। चलो तुम ये वाला देखो, सूरह नंबर 6 आया नंबर 158। क्या ये लोग इसके मुंतजिर हैं कि उनके पास फरिश्ते आए या आपका रब आए या आपके रब की निशानियों में कोई निशानी जाहिर हो? जिस दिन आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुंचेगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके काम ना आएगा जो पहले ईमान नहीं रखता। आप फरमा दीजिए कि तुम मुंतजिर रहो, हम भी मुंतजिर हैं। जिस दिन रब अपनी बड़ी निशानी जाहिर करेगा उस शख्स का ईमान काम नहीं आएगा जिसका पहले से ईमान ना हो। इसका क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है? तुम ईमान वाले हो, जुबान से कलमा पढ़ लिया, कह दिया कि मेरा अल्लाह पर ईमान है, तो ईमान आ गया क्या? जब तक कल्ब गवाही नहीं देगा तो ईमान वाला नहीं है। इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल कल्ब। अब तो यही देख यार, हम 3 ऐसे ही बैठे थे, एक मैसेज मिला कि चांद में इमाम मेहदी की तस्वीर है। मैंने और इसने चेक किया, हमें नज़र भी आ गई। हम दोनों ने जिक्र ले लिया और अंदर अल्लाह अल्लाह शुरू हो गई। ये सब तो तू हमसे सुन ही रही है, लेकिन तू यही समझती है कि ये सब हमारा वहम है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या एक बार भी तूने ये सोचा कि शायद तू गलत हो? ये क्यों सोचा तुमने कि ये दोनों और इनके सारे लोग झूठे हैं और मैं सही हूँ? सही ऑन व्हाट बेसिस? अभी तो मैंने कुरान के हवाले दिए हैं तुम्हें, और जिक्र कल्ब के बारे में तो कुरान में भरा पड़ा है यार। मैं एक हिंदू होकर तुम्हें कुरान के हवाले दे रही हूँ, जबकि मैंने सिर्फ 3 दिन कुरान पढ़ा है क्रॉस चेक करने के लिए, तो इतना सब कुछ पता चल गया। तू तो जिंदगी भर पढ़ती आ रही है यार। क्या पढ़ रही है? मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाह रही हूँ, मैं बस तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। जब नूर अंदर आता है ना तो इतना सुकून लगता है, दिल करता है हर कोई इसका एक्सपीरियंस करे, हर किसी को बताने को जी चाहता है।
چلا چلا کے کہنے کو جی جاتا ہے، وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں جن کا سب کو انتظار تھا۔ وہ امام مہدی، مسایا، کل کی اوتار، وہ آ چکے ہیں، چاند کو دیکھو، سب کو کہنے کو جی چاہتا ہے۔ اور تو میری فرینڈ ہے یار، آبویسلی میں چاہوں گی کہ تمہیں بھی نظر آئے، تجھ پر بھی کرم ہو، تیرا بھی رب سے تعلق جڑ جائے۔ تو بس تحقیق کر، قرآن پڑھ، سمجھ کر پڑھ، سوال پوچھ، مجھ سے پوچھ، دیدی سے پوچھ، اور پورا چیک کر کے ڈیسائیڈ کرنا، اور ذکر لے لینا۔ یہ میری ریکویسٹ ہے، پلیز۔ یا رسول اللہ، ان سے کہو تم مومن نہیں ہوئے، یہ کہو ابھی دین اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ مومن تب بنو گے جب اللہ کا نور تمہارے قلب میں داخل ہوگا۔ خبردار کسی ایسے شخص کی پیروی مت کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، جن کے قلب اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ کے ذکر سے ہی قلب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ہم نے سب کچھ امام مبین میں رکھ دیا۔ اس روز نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے، کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لایا۔ تباہی ہے ان نمازیوں کی جو نماز کے حقیقت سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، پر یاد رہے ذکر اللہ سب سے افضل ہے۔ اور اگر تمہارے پروردگار کو کلمہ سبقت کا انتظار نہ ہوتا تو قومیں جدا جدا نہ ہوتی۔ ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں اور تمہارے نفوذ میں، حتیٰ کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تب اللہ اپنے قوم کو لائے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ ہرگز نہ پائے گا ولی یا مرشد۔ کیا ہوا؟ کس کا میسج ہے؟ سمرین کا میسج ہے، ذکر لینے کا کہہ رہی ہے۔ بس سرکار کرم فرمائے اس کا بھی ذکر چل جائے۔ بالکل۔ نیند آ رہی ہے بہت۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہی تو ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بس نیند آ رہی ہے۔ تم جا کے سو جاؤ، کھانا ریڈی ہوتی ہے میں جگا دوں گی۔ مطلب اب دیدار سے اول کا ہوگا؟ ہاں بالکل، اب بس سرکار کی بارگاہ میں دعا کرو اور انتظار کرو، ایک دن سرکار آئیں گے، آپ کے لطیفہ آنا کو نکال کے لے جائیں گے اور عکس اول کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔
क्या मुझे भी अल्लाह का दीदार होगा? एक बात बताऊं, जो सरकार गोशे से जुड़ गया, सरकार गोशे की बारगाह से सबसे अदना तरीन जो अता है वो है अल्लाह का दीदार। मिनिमम द लीस्ट जो मिलेगा वो है अल्लाह का दीदार। मिनिमम? अगर ये मिनिमम है तो फिर इसके आगे क्या है? आगे 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 है अल रा, अलिफ लाम रा, अल रा। पाक अब राज खुल ही गया, ये अलिफ लाम रा किसकी तखलीस है। कोई माने न माने हकीकत है ये, राज खुल जाए सीना मुनव्वर हो गर, कौन सी दात दुनिया में है जलवागर। राज खुल जाए सीना मुनव्वर हो गर, कौन सी दात दुनिया में है जलवागर। अल्रा 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 अल्रा। तरीका ये है, ज़िक्र कल्ब की इजाज़त लें। अंदर का सिस्टम दिल में बंद, उसे खोलना पड़ता है। पहचानो तुम कौन, हक गोर की साइड या बातिल शैतान की साइड। अगर रब ने मंजूर कर लिया तो हो सकता है पहले दिन ही अल्लाह अल्लाह होने लग जाए तो तुम्हारे पास कसौटी कल्बे सलीम आ जाएगी। पहचान लोगे जिनको अल्लाह ने ब्लेस्ड किया, उनके अंदर के सिस्टम को ज़िंदा रखा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी किस्मत आजमाओ। बात समझ आती तो अल्लाह करम करेगा, वरना अफसोस। टाइम एंड हरी अप प्लीज़, इस जहाज़ डाइवाइन शिप पर चढ़ जाओ, देर न करो।